الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین اکرام، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی 4 آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے، آیت نمبر 199 تا 202۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اگر کبھی شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ حقیقت میں جو لوگ متقی ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جائے تو وہ فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان شیاطین کے بھائی بند تو وہ انہیں ان کی کج روی میں کھینچے لیے چلے جاتے ہیں اور انہیں بھٹکانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، ان آیات کا انتخاب جس عنوان کے تحت اس وقت کیا گیا ہے وہ داعیان دین، داعیان حق کی صفات ہیں۔ ہم اگر داعیان دین اور ان کی صفات پر غور کریں تو ہمیں کچھ دیر کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اعلیٰ اور برتر صفات کیا ہیں جو ہر انسان میں ہونی چاہیے۔ کچھ صفات وہ ہوتی ہیں جو ہر انسان کے لیے اچھی اور خوبی والی باتیں سمجھی جاتی ہیں۔ مثلا ایک آدمی بات کا سچا ہے، راست باز ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، بہادر ہے، یہ ایک ہر انسان کے اندر یہ صفات پائی جانی چاہیے۔ پھر کچھ صفات وہ ہیں جو ہر مسلمان کے اندر پائی جانی ضروری ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کے احکامات پہ عمل کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اس کو محبت ہو، ان کی اطاعت کرنے والا ہو، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے والا ہو، حقوق العباد کو ادا کرتا ہو، گناہوں سے بچنے کی کوشش میں رہتا ہو۔ یہ وہ صفات ہیں جو ہر مسلمان کے اندر پائی جانی ضروری ہیں۔ یہ دونوں صفات جو ایک اعلیٰ انسانی صفات جنہیں آپ کہیں یا اچھے مومن کی صفات کہیں، جب ہم داعی دین کی صفات پر غور کرتے ہیں تو ان میں یہ دونوں قسم کی صفات اپنی جگہ موجود ہونی لازمی ہیں، البتہ ان کے علاوہ کچھ اور صفات ہیں جو اس کے اندر پائی جانی ضروری ہیں۔ پہلی چیز جو داعی کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ خود اپنے منصب کا شعور ہے۔ دعوت دین ایک ایسا عظیم کام ہے جس کو ہم ایک معنوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى کہ میرے پاس سے تمہاری طرف ہدایت آئے گی۔ گویا کہ اس ہدایت کو انسانیت تک پہنچانے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا تھا، یعنی یہ اللہ کا وہ کام ہے جو اس نے ہمارے ذریعے لینے کا ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور خاتم النبیین بن کر تشریف لانے کے بعد اس امت کو یہ کام سپرد کیا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ گویا کہ یہ وہ الہی کام ہے اور یہ انبیاء کی جانشینی والا کام ہے۔ اس چیز کا احساس ہر داعی دین کے اندر موجود ہوگا تو وہ دین کی دعوت کا کام کر سکے گا۔
اس لیے کہ اللہ کے دین کا کام، اللہ کے دین کی دعوت کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق، ایک قریبی تعلق اپنے اندر نہ پیدا کریں، اس کے قریب سے قریب تر ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اور وہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر رہے ہیں۔ جب اللہ کا قرب، اللہ کی خشیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا جذبہ ایک داعی کے اندر ہوگا تو اس کا ذاتی کردار اس بات کی عکاسی کر رہا ہوگا کہ وہ اس نے کس حد تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کو اپنی زندگی کا جزو لا ینفک بنا لیا ہے۔ اگلی چیز جو ایک داعی کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ یہ کہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے، اس کو آپ اپنے منصب کی حیثیت کے شعور سے تعبیر کر سکتے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ دعات لا قضات، کہ ہم داعی ہیں، ہم کوئی مفتی نہیں ہیں، ہم کوئی فتویٰ نہیں دے رہے، ہم لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ داعی دین میں ایک بڑا وصف جو ہونا انتہائی لازمی ہے وہ اخلاص کا ہے۔ دعوت دین کے کام میں اگر اخلاص نہیں ہوگا تو دعوت دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ یہ یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں 60% اخلاص ہے، یہ 90% اخلاص ہے یا 20% اخلاص ہے۔ اخلاص یا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرد جو دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی سے اپنے اجر کا طالب ہوتا ہے، نہ اس کے پیش نظر لوگوں کی خوشنودی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی مفاد۔ اگلی جو خصوصیت ایک داعی کے اندر موجود ہونی چاہیے وہ داعیانہ تڑپ ہے۔ اس کی مثالیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں، صحابہ کرام کی سیرت مبارکہ میں بھری پڑی ہیں۔ ہمیں بے شمار مثالیں آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہیں، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن داعیانہ تڑپ کہ ایک فرد جو دین کے راستے پر نہیں ہے اس کو دین کی طرف بلانا، دین کے احکامات پہ چلانا، یہ مجھے یوں محسوس ہو ایک داعی کو کہ جیسے یہ میری زندگی کا مقصد اور میری زندگی کا نصب العین ہے۔ داعی کے لیے ایک اگلی صفت جو اس کے اندر موجود ہونا بہت ضروری ہے وہ دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ کوئی دنیاوی مفاد یا لالچ کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کام کے لیے مالی، جسمانی، ذہنی صلاحیتوں کی قربانی دینا یہ اس کے لیے بہت معمولی چیز ہو۔ یہ نہ ہو کہ ایک ذرا سا کوئی کانٹا چبھ جائے اور انسان دعوت کے کام کو چھوڑ بیٹھے۔ ایک داعی دین کو اس دین کی دعوت اور اس دین کی کامیابی اور سربلندی کے لیے بالکل پر امید ہونا انتہائی ضروری ہے کہ اس کو یہ احساس ہو، بلکہ یقین کامل ہو کہ جس طرح کل کا سورج طلوع ہونا ہے اسی طرح اس دعوت کو بھی کامیاب ہونا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے عمل کو اگر ہم غور کریں کہ جب آپ مکہ کے لوگوں کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں، بے آب و گیاہ صحرا میں سے گزر رہے ہیں، آپ کے ساتھ 2-3 لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس وقت بھی آپ یہ اس یقین سے سرشار ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ کسریٰ کے کنگن ہمارے زیر قبضہ ہوں گے۔ اسی طرح داعی کے اندر ایک اور صفت صبر کی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف اور اس سے واپسی، فرشتوں کا آنا اور یہ کہنا کہ آپ اگر حکم کریں تو ہم ان کو پیس کر رکھ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر بھی کیا اور امید بھی۔ اس میں صبر اور امید دونوں پہلو شامل ہیں کہ آپ پر امید بھی ہیں کہ یہ لوگ نہیں تو ان کی اگلی نسل اس دین کو قبول کرے گی، اس دعوت کو قبول کرے گی، اور صبر بھی اختیار آپ نے کیا ہے۔ ان آیات میں جو 3-4 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو ابھی تلاوت کی گئی کہ داعی کو نرم خو اور متحمل مزاج اور عالی ظرف ہونا چاہیے، سختیاں برداشت کرنے اور ناگوار باتوں سے درگزر کرنے کا حوصلہ اس کے اندر ہونا چاہیے،
یہ نہ ہو کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوئے دل نوازی۔ اسی طرح ایک دائی کو مشترکات سے بات کرنی چاہیے، آسانی کی طرف لوگوں کو سہولت کی طرف بلا کے لانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھیجتے تھے کسی جگہ تو یہ فرماتے تھے کہ بشروا ولا تنفروا، یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کو خوشخبری دو، لوگوں کو ڈراؤ یا نفرت نہ ان کے اندر ڈالو، لوگوں میں آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ اسی طرح دائی کو اپنی بات بالکل صاف سیدھی اور سچی بات کرنی چاہیے، کوئی مشکل اور مبہم گفتگو کر کے کہ لوگوں کو یا تو کچھ سمجھ میں نہ آئے یا وہ ان کو ناقابل عمل محسوس ہو رہا ہو، اس سے گریز کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دائی کی طبیعت میں اشتعال یا انتقامی جذبات نہ ہوں کہ کسی نے مخالفت کر دی ہے، میں نے اس کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، یہ چیز دائی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آخری بات ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ ایک اور چیز جو قرآن ہی نے جس کا اشارہ کیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دائی کو انتہائی دانا، سمجھدار، حالات پہ نظر رکھنے والا ہونا چاہیے۔ جب تک ایک فرد ایسا نہیں ہوگا، نہ وہ حکمت کے ساتھ بات کر سکے گا، نہ نصیحت اچھی طریقے سے کر سکے گا، نہ مباحثہ بہتر انداز میں کر پائے گا۔ لہٰذا دائی کو اپنے حالات سے، اپنے ماحول سے بھی واقف ہونا چاہیے اور ایک اچھی نظر والا، اچھی بصیرت والا انسان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اوصاف کو اختیار کرنے اور ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔